سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد دوشی پڑھ لیں اللہم صلی اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ اللہم صلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اور یہ حدیث جو ہے اس قدر اہم ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بیسک ہے ان تمام جتنے بھی تصوف میں مقامات ہیں اللہ کے قرب کے ولایت ہے غوثیت ہے قطبیت ہے یہ سارے درجات جو ہیں اس حدیث کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ کوئی بھی آدمی قرب حاصل نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کا اس حدیث کو سنے بغیر یہ عمل کرے بغیر اتنی ہے بہت سادہ آپ نے اس حدیث کو کئی بار سنا ہوگا لیکن سننے کا اپنا انداز ہے کہ کس طرح سے آپ کو اس حدیث کو سنا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں جو ایک حصہ اس حدیث کا ہے میں وہی عرض کروں گا آپ سے فرماتے ہیں کہ نبی کو نے ارشاد فرمایا اذا ذکرنی فإن ذکرنی اذا ذکرنی فإن ذکرنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے پہلے بندے کی معاملہ ہے فیضا ذکرنی جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن ذکرنی اور یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ مختلف احادیث کتب کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمذی میں بھی ہے احمدی میں ہے نسائی میں بھی ہے یہ حدیث تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم حدیث ہوگی حدیث سے مراد یہ ہے کہ کتنا اہم اس میں مضمون ہوگا ہمارے لیے تو اللہ کا نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے فضا ذکرنی فن ذکرنی تو اس کی یاد کے فوراً جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ بندے تو نے مجھے یاد کیا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا جہاں نہ بتائیں اچھا بندہ کون ہے وہ پاک صاف متقی نمازی پرہیزی کوئی شرط نہیں ہے گناہوں سے پاک ہو
حاجی کو بہت مقام نہیں، اور کتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے. بندہ کون ہے؟ عام بندہ، گناہ گار، بے نمازی، زانی، چور، گندا آدمی، بیکار آدمی، یعنی سوسائٹی کا سب سے نیچے والا آپ آدمی لے لیں، وہ یہ کام کر لیتا ہے. کیا کام؟ فیض ذکر نہیں، اللہ کو بیٹھ کے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو پسند محبوب ہے کہ اس عمل کو کرتے ہی کوئی بندہ کیسا بھی ہو، سبحان اللہ، کیسا بھی کوئی بندہ یا عورت یا مرد ہو، اگر اس نے ذکر کی طرف متوجہ ہو گیا اور ذکر کر لیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلا انعام تو میں تجھے دیتا ہوں، فَإِن ذَكَرَنِي، اب میں تیرے ساتھ ہوں. تو ساتھ تو اللہ کیا ہے؟ نکی کا فرمایا کہ نہیں، یہ وہ ساتھ نہیں ہے، یہ خصوصی قرب شروع ہو گیا تیرے ساتھ میرا. وہ عام نہیں ہے میرا قرب، وہ کیا ہے؟ خصوصی قرب شروع ہو گیا تیرے ساتھ، کیونکہ تو نے مجھے یاد کر لیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اب سٹیجز دیتے ہیں اپنے قرب کے، اپنی محبت کے انسان کو. کہتے ہیں کہ اگر اس بندے نے تو یاد کیا تھا مجھے، اور اگر اب اس یاد کے بعد تعلق جڑ گیا میرے ساتھ، اس نے یاد کیا، میں اس کے ساتھ ہو گیا، یقیناً اس کے اندر تبدیلی آئی ہوگی، اس بندے میں کیفیت بدلی، اس کی گناہ گار تھا، برا حالات تھے، کچھ اندر نور آنا شروع ہو گیا. جب اللہ ساتھ ہو گیا اس کے، انعام جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اب پھر اس کی کیفیت بدلی، یاد کی تھوڑی سی. تو فرماتے ہیں اگر بندہ مجھے پھر ایک بالش میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اب کیفیت چینج ہو گئی. پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ یاد کیا تھا. اب کس پوزیشن میں آ گیا؟ وہ ایک بالش اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اب یاد سے جو دوسری کیفیت آ گئی، اس کی توجہ پر آ گئی. نہیں سمجھے بات؟ کہ پہلی کیفیت تو اسے یاد کی، بیٹھ گیا، یاد کر لیا، لیکن اب دوسری کیفیت کو اللہ کے ساتھ ملا جو، تو اب اس کی یاد کے اندر کیفیت بدلی، اور وہ کیا ہو گیا؟ اب اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونا شروع ہو گئی، متوجہ ہو گئی. اب اس کے ذکر میں فرق پڑ گیا، اب توجہ آنے لگی اللہ کی طرف اس کی، وہ ذکر کی کیفیت بدلی انسان کی. تو جب توجہ کے ساتھ اس نے ایک بارش نے ایک پیمانہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ کچھ آگے ہل گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک بارش ہلا ہے، تو پھر میں اب کیا کرتا ہوں، اس کی تھوڑا آگے بڑھنے کی وجہ سے پہلے تو میں ساتھ آیا تھا، اب میں کیا کرتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں اس کی طرف توجہ کرتا ہوں. راستہ جڑ گیا دونوں، کافی اللہ کا. ابھی کیا چیز ہے؟ صرف ذکر اللہ ہے. ابھی ایک عام آدمی تھا، یاد رکھیں سارے مدارس جو اولیاء اللہ بنے اسی انداز سے بنے ہیں، اور تمام جتنے بھی مدارج ہیں آپ یہ دیکھ لیں اللہ کے قرب کے، وہ اللہ کے ذکر سے طے ہوتے ہیں. ذکر کے بغیر تو کوئی آگے ہل ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب تک پہنچ ہی نہیں سکتا. تو دوسری کیفیت میں تھوڑا سا آگے اس میں متوجہ ہو گیا کہ بارش کیفیت اس نے بدلی، اللہ نے اس کو پھر ایک ہاتھ اس کی طرف اپنی توجہ کر دیا، ایک ہاتھ کے ساتھ متوجہ ہو گیا. اب کیونکہ وہ بھی بڑھا، اللہ کی رحمت بھی آگے بڑھی، اب کیفیت پھر بدلی. الحمدللہ انسان کی یہ ذکر کی کیفیت اس طرح بدلتی ہی یاد رکھیں آپ. ذکر کے ساتھ انسان کی اندرونی جو کیفیات ہیں اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی، محبت رکھنے کی، قرب کی، اس سے بتدریج بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اللہ کے قریب اس سے انسان ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ بھی اتنا بڑا میسیج اس کے اندر ہے کہ انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ذکر کرنے کے بعد، بلکہ بتدریج آگے بڑھنا چاہیے. پیچھے ہٹ کے سراسر نقصان ہے اس کو، کیونکہ اب ایک تعلق بن گیا اللہ کے ساتھ اس کا، اور بہت گریٹ تعلق بنا ہے، محبت والا تعلق بننا شروع ہو گیا ہے. اب یہ کہ آگے بڑھے، اس میں امتحانات آتے ہیں انسان کے، ظاہر نفس و شیطان اس کو روکے گا، کمزور کرے گا،
لیکن یہاں سبق یہ ہے کہ کسی حالت کے اندر اللہ کا ذکر کو تک نہ چلتا رہے. جیسے میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، دل کرے نہ کرے، طبیعت کرے نہ کرے، من مانے نہ مانے، ذکر نہ چھوڑے. کتنی بڑی حدیث ہے اور میں نے حوالے آپ کو دے دیے. اگر کوئی واقعی اللہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے اور حقیقی دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو یہ حدیث آپ بتا رہی ہے اس چیز کی طرف. اب کیا ہوا، رشتہ اور ذرا مضبوط ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہاتھ آگے بڑھے. تو پھر وہ بندہ پہلے ذکر کیا تھا، پھر توجہ ہوگی، اب اس نے جب اور محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ سے. ذکر بڑھاتا ہے، ہٹے نہ پیچھے. اگر آدمی پیچھے نہ ہٹے ترقی دیتا چلا جاتا ہے ذکر اللہ، بالکل نہ ہٹے. مسافر سے آئیں گے، بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں، بیچارے نکل جاتے ہیں، آئے پھر بھاگ گئے، پھر آئے بھاگ گئے. یہ امتحان ہے جس میں فیل ہو جاتا ہے. اس لیے مستعد بس سمجھ لے کہ ایک اللہ نے ایک وہ عمل مجھے دے دی ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ راستہ، یہ عمل ایسا ہے کہ جب تک وہ آپ کو جنت میں نہیں پہنچا دے گا آپ کو چھوڑے گا نہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے آپ اس کو نہ چھوڑیں بس. تو آپ محبت بڑھی، پہلے ذکر تھا، پھر توجہ اس آدمی کو ہوئی. تو جب اللہ ایک ہاتھ اس میں متوجہ ہو گیا تو اب آدمی الحمدللہ اور نور بڑھ گیا اللہ تعالیٰ کا. تو حدیث بتایا کہ پھر آدمی اس کیفیت پہ جاتا ہے کہ پھر وہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے. سبحان اللہ. بڑے اونچے درجات ہو گئے ہیں آپ اس آدمی کے، اونچے درجات پہنچ گئے. اب وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں، 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بڑا ہائی مقام انسان کا بن جاتا ہے. یہاں پر کیفیت انسان کی چینج ہونا شروع ہوتی ہے. پھر وہ مدارج جو ہیں اس کے تصور کا الحمدللہ کے قرب کو اس کو ملنا نصیب ہو جاتے ہیں. پھر وہ مدارج بلندی پر سے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. محسوس ہونا ہو، یاد رکھیں کیفیات کبھی پتہ نہیں چلتی. ہمیں کس چیز سے پتہ چلتا ہے باتیں کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمارا یہ مقام ہو گیا ہے. جس کے ایمان میں اتنا یقین نہیں ہے وہ چلتے ہی نہیں آگے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو بندہ ذکر کرتا ہے، میں جس صبح کا جیسے آپ دیکھ لیں صبح کی کیفیت اللہ کہتا ہے کہ جو صبح کے ذکر میں بیٹھتا ہے فجر کی نماز کے بعد میں 1 حج عمرے کا ثواب دیتا ہوں. اور اس کے بعد بہت سے انعامات بتاتا ہے. نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، محسوس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کسی پتہ نہیں، لیکن وہ یقین انسان کو بتاتا ہے کہ وہ چیز مل چکی ہے انسان کو. اگر اتنا یقین نہ تو ایمان کیا انسان کا، پھر تو کوئی عمل ہی نہ کرے. وہ دیکھیے وہ مجھے مل نہیں رہا. وہ جو ہمارا انداز ہے نا کہ آپ گئے، آپ نے کسی کے پاس کام کیا، اس نے آپ کو ویزٹ دے دی، فوراً بہت خوش ہو گئے، بھائی یہ کام کریں گے تو پیسے ضرور ملیں گے. آپ نے کس طرح سے اور محنت کی تو پتہ ہے اس کے بعد مجھے پیسے ملیں گے اور فوراً آپ کو مل جاتے ہیں. یہ تعلق نہیں ہے اس کا. اللہ پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہیں میری بات پہ یقین کرنا پڑے گا. محسوس کرو نہ کرو، نظر آئے نہ آئے، لیکن اتنا یقین تمہیں ہو جائے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تمہیں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے. جب یہ یقین انسان کو ہوتا ہے تو کبھی ہٹتا نہیں ہے. پھر اس کو پتہ ہے کہ ذکر سے میں کھنچتا چلا جا رہا ہوں الحمدللہ، تو پھر وہ کھنچنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. پھر حدیث میں کیفیت کہاں سے چلے کہ عام آدمی ہوتا ہے چلتا چلتا کہاں پہنچا، پھر 2 ہاتھ میں اس کو متوجہ ہو. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کی بندے کی کیفیت، پھر جو بندہ میری طرف ذکر کرنے کے بعد، توجہ کے بعد، ایک ہاتھ بڑھنے کے بعد، اب اس کو تیسری کیفیت کیا آتی ہے، وہ اتنی قریب پہنچ جاتا ہے اللہ کے قرب پر کہ اب وہ بے چین ہوتا ہے اللہ کی یاد کے اندر. اس کی کیفیت بدلی ہوتی ہے اندر سے، اس کے انداز بدلے ہوتے ہیں اندر سے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر جب بندہ میری طرف چل کر میری طرف آتا ہے، سبحان اللہ. اب یہاں چینج ہو گیا اسٹائل بالکل. اللہ کیا مطلب ہے کہ یہ بندہ جو ہے اب چل کر میری طرف آ رہا ہے. اور فرمایا کہ جب یہ چل کر میری طرف آتا ہے تو سبحان اللہ
اب یہاں ختم ہو جاتے ہیں سارا معاملات، آخر تک پہنچتا ہے انسان. جب بندہ چل کر میری طرف آیا تو اس کا رب جو ہے دوڑ کر اس کی طرف اس کو پکڑ لیتا ہے. میرے بھائی یہ ہے کنڈیشن اللہ کے ذکر کی. ذکر کرنے والا بندہ کبھی محروم نہیں ہوتا. کسی صاحب کے پاس اللہ نے آپ کو ذکر کی توفیق دے دی ہے تو سمجھے یہ بڑھے گا راستہ، یہ گھٹنے والا راستہ نہیں ہے. شرط یہی ہے کہ آپ لگے رہیں اس پر. یہ حدیث بتاتی ہے کہ چلے رہیں. کیوں کہ اللہ کی رحمت، انسان یہ بھی نہیں، گناہ بھی ہوں گے انسان سے، غلطی بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، کچھ بھی ہوگا، لیکن ہٹے نہ پیچھے. اللہ بڑا رحیم ہے. جب انسان جستجو کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ساتھ ساتھ معاف کرتے رہتے ہیں، اس کو بلند کرتے رہتے ہیں، اس کو پیچھے نہیں جانے دیں گے الحمدللہ. تو یہ ہے اللہ کا ذکر جس مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، بٹھایا. اگر یہ ذکر نہ ہو، دیکھیں یہی عمل ہے، یہی عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قرب تک لے کے جاتا ہے. اور جتنے بھی آپ کو اس میں مقامات ملتے ہیں اللہ کے ذکر، اللہ کے قرب پر جتنے بھی مقامات آپ کو ملیں گے صرف اللہ کے ذکر سے ملیں گے اور کوئی عمل نہیں ہے. تو اس میں سستی نہ کریں، اللہ کے شکر میں رہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر کی طرف چلیں، ذکر کو پکڑیں. الحمدللہ سب کچھ اللہ نے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے. خود چلاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، کھینچتا رہتا ہے اپنی طرف بندے کو، چلتا رہے. اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بہت مایوس بھی آتی ہیں بیچ میں، کیفیات بھی آتی ہیں، شیطان بھی آتا ہے، نفس بھی آتا ہے، لیکن بس استقامت بڑی چیز ہے. اس میں جم جائے، آگے پیچھے نہ ہو. پسند آ گیا ذکر، محسوس آیا، تعلق ہو گیا، چل پڑے، بس اس کو ساٹھ رکھے آدمی اسی کیفیت کے ساتھ. بے شک کمزور ہے، بے شک کمزور ہے، بے شک اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بے شک پورا نہیں اترا، لیکن ذکر کو نہ چھوڑے. جو اللہ نے ذکر دیا ہے نا اس کو ترک نہ کرے. تو یہ حدیث تھی، جو کچھ حصہ میں نے آپ کو اس کا سنا ہے. حدیث تو بڑی ہے الحمدللہ، تصوف پر کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس ذکر جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس میں آ کے بیٹھ جائیں ہمیں ثواب مل جاتا ہے. حال مال ہمارا یہ ثواب ہوتا ہے. یہ تو ایک عجیب چیز ہے، یہ تو اس کا راستہ ہی ڈفرینٹ ہے. یہ تو جو اس کا تو اینڈ ہی عجیب ہے. اس کا اینڈ تو یہ جسے بتایا نا، اللہ تعالیٰ بس پھر کیا کرتا ہے، اس کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اس بندے بدل جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، آدمی کا گناہ گار بندہ ہوتا ہے، ذکر سیکھنے آتا ہے، ذکر کرنے بیٹھتا ہے، الحمدللہ. عاجز جب سے اس لائن کے اندر ہے، میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے مقامات پہ پہنچ جاتا ہے آدمی. پیچھے ان کو دیکھتا ہوں، یہ تو اس طرح بندہ آیا تھا میرے پاس، یہ تو بیچارہ اتنا بدحال تھا، اتنے گناہوں میں تھا، لیکن کس چیز نے اس کو پہنچایا؟ ذکر کی استقامت نے اس کو پہنچا دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ کیوں یہ شیطانی زمانہ ہے، دجالی زمانہ ہے، ذکر کی اہمیت کو ختم کر دیا. اب یہ کی حدیث دیکھ لیں آپ، اور راوی کتنے ہیں اس کے، آپ یہ دیکھیں کتنی کو تو حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے. بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، احمد، ہر کتب نے اس پہلی حدیث کو، خود شیخ الحدیث نے پہلی حدیث رکھی ہے ذکر کے اندر، اس کو سب سے پہلی حدیث رکھا ہے اس کو. اتنی زبردست چیز ہے اللہ کا ذکر. لیکن کیونکہ جب کسی چیز کی اہمیت کم ہو جائے آدمی کے پاس، اور دین تتر بتر ہو جائے، اپنی مرضی سے اپنی خواہشات پہ انسان چلنے لگے، یہ ایک دجالی جو فتنے کا ایک نشان یہ بھی ہے نا انسان کے ساتھ. دین ہوگا لیکن دین نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی کا دین ہوگا. جہاں دل لگے گا وہی عمل کرنا شروع کر دے گا آدمی. جس وقت دل لگے گا بس اس وقت وہی کر لے گا. یہ نہیں دیکھے گا کس وقت کس جگہ کون سا عمل اللہ نے بتایا ہمیں اور کون سا عمل ہمیں کرنا نہیں، بس جو نفس پہ آئے گا انسان وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ دین جو ہے وہ عجیب رنگ پکڑ لیتا ہے. تو یہ ذکر پہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے، اتنی حدیث بیان فرمائی ہیں،
اور سبحان اللہ جس قدر احادیث میں اور قرآن میں اللہ نے ذکر پہ زور دیا ہے کسی عمل پہ اتنا زور نہیں دیا. کسی مسئلے سارے اس سے حل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ. اسی قدر آج دور میں اس کو جو ہے بہت ہی کم کر دیا ذکر کو, بہت کم اس کی اہمیت کو لوگ سمجھتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کوئی ذکر کرنے بیٹھ جاتا ہے آدمی پہنچیے کہ چلو اتنا ثواب ہو جائے گا یا کچھ حدیث نہیں. اس کا ٹارگٹ آپ اونچا رکھیں کہ اس ذکر سے میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے میں نے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ابتدا سے شروع کر دیں, آپ پہلا سٹیپ پکڑ لیں کہ ایک نیت کر لیں کہ فلاں مجلس میں نے بس جانا ہے, ایک دن تو میں نے ضرور جانا ہے, ہفتے میں ایک دن میں 2 دن میں نے ضرور جانا ہے. بس پھر جیسے اللہ کہیں کھینچتا چلا جاتا ہے اس کو, خود ہی کھینچتا اللہ تعالیٰ شروع کر دیتا ہے. لیکن ابتدا انسان کو کرنی پڑتی ہے, ابتدا انسان کو کرنی پڑتی ہے. کیونکہ نفس کو مارنے کے لیے آپ نے پہلے سے نہیں کہہ لیں چلو یار اتنا تو میں نہیں کر سکتا, چلو ایک بیٹھ جایا کروں گا, ایک ہفتے میں ایک دفعہ صبح ذکر کر لیا کروں گا, صبح آ جاؤں گا, چلو ایک ہفتے میں دن لگاتا ہوں. اس پہ استقامت کرنا شروع کریں آپ, پھر دیکھیں کہ کتنی محبت اللہ کی اور آپ کی بڑھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر چھوڑ دیں, وہ کام اللہ ہی کرتا ہے, پھر سفر بھی اللہ کراتا ہے, ہر چیز آسان کر دیتا ہے اس کو اپنے راستے کے اندر اپنی محبت میں. اس خود پتہ نہیں چلتا کہ میں کس طرف چل رہا ہوں, پتنگ کی طرف بس اڑنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف چلنا شروع. دیکھیں پہلا یہی ہے, ذکر نہیں, پہلے تو ذکر کر اللہ تعالیٰ کا. جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو یہ کوشش کرے. ظاہر ہے ہم اس ماحول میں کمزور ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے, مجلس مل جاتی ہے یہاں پر کہ جی بس میں نے اس مجلس میں ہفتے میں تو ایک دفعہ ضرور بیٹھ, ہفتے سے شروع کر دیں. جمعرات کے علاوہ صبح یا شام میں ایک دن کریں, صبح آؤں گا یا شام میں بیٹھوں گا میں ضرور ایک دفعہ, بس پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کتنے دن آپ سے کرتا ہے کتنا نہیں. لیکن ابتدا شروع کریں, بس یہی نہیں کہ بس تھوڑا ذکر کر لیا بس پھر آگے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے بعد پھر بیٹھ گئے. کیونکہ یہ شو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ذکر کا, یہ چاہتے ہی نہیں کچھ, اس کو میری محبت کا کوئی مطلب شوق ہی نہیں ہے, ذوق ہی نہیں ہے کہ مجھے پائے, میرا قرب ہے, اس کو تو بالکل نہیں ہے. تو بس چل رہا ہے, آپ آگے بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹارگٹ رکھیں کہ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے, انسان اللہ کی محبت ملتی ہے. بہرحال انشاءاللہ ہم سب اس پہ کوشش کریں اور آپ ذکر کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کریں. اور جو آلریڈی ذکر کرتے ہیں استقامت کریں اور اس میں سستی نہ کریں. سستی کریں گے پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میں اس کو انعام دیے اور یہ اس کے بعد پیچھے بھاگ رہا ہے. ایسا بھی نہ کریں, پھر اللہ کی ناراضگی تو بہت سخت ہوتی ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو اس قابل فرمائے. درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على محمد النبی الأمی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا خطأنا ومدنا كل سالك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجنبنا من خزي الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.